السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيب ربنا طبيب قلوبنا وقرة أعيننا وعيوننا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى ملائكة المقربين آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أولياء أمة الكاملين وعلى عباد الله الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. رحمت للعالمین. نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان کو مل جائیں کہ مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. یا صاحب الجمال و سید البشر من وجهك المنیر وقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل قدر معزز و محترم و محتشم دوستو ساتھیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. عنقریب ظہیر نصیب اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے تو رمضان مبارک کی بھی آمد آمد ہے. یہ جمعۃ المبارک کی پرکیف گھڑیاں جن میں اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم اور انوار برستے ہیں. خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو جمعۃ المبارک پردے کا اہتمام کرتے ہیں اور جمعہ شریف کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی برتری کو ملحوظ رکھتے ہوئے بر وقت مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. ویسے آج کل رواج ہے جمعہ برائے فارمیلٹی، چلو جہاں آیا جمعہ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، ملا تو پڑھ لیں گے. ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ جمعہ چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے. تو چونکہ یہ معاملہ پس پردہ ہے، جب درمیان میں حقیقت میں موت ہی ایک پردہ ہے، جب یہ پردہ اٹھ گیا تو اپنا کیا کرتا سارے کا سارا جو ہے وہ دشت بام بالکل سامنے آ جائے گا. یہ بات کی ہے، وہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، وہ کام کیا، سارا وہ کتاب کھل کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی. آنکھیں کھلی ہے تو کھلی کی کھلی رہ جاتی.
دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں وہ ایک بات بھی نہیں چھوڑی گئی کہ جو میں نے کہی ہو تو وہ اس میں لکھی نہ. تو اس دن کی شرمندگی اور ندامت جو ہے پھر اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا. آج وقت ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ رسول کے حکم کی تعمیل کے لیے بر وقت مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے اور جمعۃ المبارک کی پوری برکات جو ہیں ان کو سمیٹ کر اپنی جولیاں بھرنی چاہیے. میرے حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے. فرمایا جس نے جمعہ پڑھا اہتمام کے ساتھ جا کے پہلے بیٹھا تو فرمایا جمعہ پڑھنے کے بعد پھر بیٹھا رہا اللہ کی تسبیح کرتا رہا تو فرمایا جب تک بیٹھا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. تو اب وہ مسجد سے نکلنے لگتا ہے تو اللہ اسے تمام گناہوں سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں. اور جس نے جمعہ نہ پڑھا اس کا دل جو ہے وہ تیسرا حصہ سیاہ ہو جاتا ہے, سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں پڑھ لیں گے, دوسرا بھی, تیسرا چھوڑ دیتا ہے تو دل پتھر کی طرح سخت اور تبے کے پچھلی جانب کی طرح سیاہ کالا ہو جاتا ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر میں نیکی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کے دل اور دماغ سے نیکی کی اہمیت ہی جاتی رہے. تو اقبال نے کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, اسی لیے نمازی. اللہ کے دین کی برتری جو ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے گھروں کی طرف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک شام جلدی تشریف لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے 2 یا 3 دن پہلے یا 1 دن پہلے کبھی حضور منبر پاک پر جلوہ فرما ہوتے اور رمضان المبارک کی برکات اور اس کی آمد کے استقبال کے لیے حضور طویل خطبہ ارشاد فرماتے. رمضان شریف آ رہا ہے لوگوں, وہ ماہ برکت آ رہا ہے, وہ ماہ بخشش آ رہا ہے, ماہ مغفرت آ رہا ہے, ماہ صیام آ رہا ہے. وہ برکتوں کا مجموعہ لیے تمہاری رحمتوں سے جولیاں بھرنے آ رہا ہے. لوگوں قبر بستہ ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہر وقت کرتے رہو اور روزہ رکھنے کا اہتمام کرو, پھر روزہ کھولنے کا اہتمام کرنا. تو روزے کے متعلق حضور 1-2 دن پہلے صحابہ کرام کو اشتیاق دلاتے کہ رمضان شریف آ رہا ہے. اور پھر لوگ بھی اتنے خوش ہوتے کہ رمضان شریف کی برکات کی خبریں سن کے حضور کی زبان سے ان کے آنسو نکل آتے کہ پھر دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے, کبھی پہلے نہ موت آ جائے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چند دن رہتے ہو نا رمضان شریف کی آمد میں تو دعا کرنی چاہیے, دعا کہ یا اللہ وہ پرکیف گھڑیاں, وہ سما روزے کا اور وہ افطاری کی رونق اور فیوز و برکات جو ہیں وہ ہمیں نصیب فرما. اور نیت کرے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رمضان شریف تک پہنچا دیا تو میں اس کے روزے بھی رکھوں گا, قرآن بھی پڑھوں گا اور رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں تسبیحات بھی کروں گا. یہ نیت کر لے. میرے کریم آقا نے فرمایا اسے رمضان نہ مل سکا, وہ آمد سے پہلے فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس رمضان شریف کی ساری برکات عطا فرما دے. بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے
انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا کاروبار جو ہے یہ نیتوں پر ہوتا ہے. تو اس لیے نیت جو ہے اس کو عمل سے بڑا دخل ہے اور عمل کو جو ہے یہ نیت سے بڑا تعلق ہے. نیت اچھی ہو پھر عمل اچھا نہ ہو تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر نیت اچھی نہ ہو تو عمل ایسا نہ ہو جائے تو پھر تب بھی بندے کو جو ہے وہ پورا فیض نہیں ملتا. نیت بھی صالحہ ہونی چاہیے، عمل بھی صالحہ ہونی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف انہوں نے نقل فرمایا، روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نیت میں یہ بات شامل ہو گئی کہ میں صبح انشاءاللہ روزہ رکھوں گا اگر زندگی نے وفا کی، تو فرمایا اس کو اگلے دن کی سحری کی نصیب نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے پورے رمضان کی برکات عطا فرمائے. نیت بڑی اچھی چیز ہے. فرمایا کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت ہوتی ہے کہ آج رات کو 50 نفل پڑھوں گا، لیکن پڑھ نہیں پاتا تو ہوتا کیا ہے 10-20 پڑھ کے تھک کے سو جاتا ہے. تو رب العزت فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ نیت تو اس کی تھی کہ 50 نفل پڑھوں گا لیکن 20 پر اکتفا کر گیا، لہذا اس کی نیت خالص تھی، اس کے نامہ اعمال میں 50 نفل پڑھنے کا ثواب لے دو. تو رمضان مبارک جو ہے یہ اس کے روزے اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں. دیکھیں نا خطاب کتنا پیارا، انداز کتنا پیارا ہے. حضور کی امت سے خطاب کرنے کا طریقہ اور انداز دیکھیں کتنا اللہ کا پیار. یا ایھا الذین آمنوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بارگاہ رسالت امام میں حضرات شوق یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. تو حضور مسکرا پڑے، فرمانے لگے پہلی قوموں سے اللہ نے اس طرح خطاب نہیں فرمایا، یہ خطاب صرف اور صرف میری امت کو حاصل ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. آمنو کہہ کے کہ اے ایمان والو تو تم پہ روزے فرض کیے گئے. تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. آدم علیہ السلام پر روزے 3 فرض تھے جن کو ایام بیس کہتے ہیں، 13، 14 اور 15. ہر جام کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا آپ روزہ رکھتے تھے. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب آپ باغ بہشت سے زمین کی طرف تشریف لائے تو سورج کی تمازت سے آپ کا جسم جو تھا وہ سیاہ کالا ہو گیا. وہاں جسم چمکیلا تھا، نمکین حسن تھا، بڑی رہنائی تھی، بڑی زیبائش تھی، جسم کا حسن بڑا نرالا تھا. آگے آپ نے ہاتھوں کی طرف دیکھا، ناخن دیکھے، کلر ہی بدل گیا، بڑی تبدیلی آ گئی. پھر اللہ کی بارگاہ میں روئے کہ اے پروردگار میرا تو کچھ بھی نہیں رہا، یہ جسم کی حالت کیا ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 3 روزے جو تھے وہ فرض فرمائے، جان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا. جب آپ نے پہلا روزہ رکھا نا 13ویں کا تو آپ کا تیسرا جسم جو تھا وہ سفید ہو گیا، اسی طرح جیسے جنت میں تھا. جب دوسرا رکھا 14ویں کا تو پھر آپ کا جسم 2 حصے چمکدار اور سفید ہو گیا، گورا ہو گیا. جب تیسرا 15ویں کا روزہ رکھا نا آپ نے تو سارا جسم ہی آپ کا حسن کا پیکر بن گیا. یہ ایام بیس. تو آپ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے. نوح علیہ السلام ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے. آپ کی عمر یوں ہی آپ کی قوم کی گزری جتنے بھی ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام ہفتے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے. یونس علیہ السلام آپ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے. تو اس طرح ان کی قوم بھی. تو اللہ نے کرم فرمایا اس امت پر
کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ اچھا وہ رمضان جو ہے اس کا معنی کتنا پیارا ہے۔ جب عرب والوں نے مہینوں کے نام رکھے نا تو قدرتی بات ایسی ہے کہ رمضان شریف کا جب نام رکھنا تھا تو اس وقت وہ موسم بھی سخت گرم تھا، تو اس کا نام بھی رمضان رکھ دیا۔ اس سورج کی تمازت کی وجہ سے جو گرمی تھی شدت کی، اس بنا پر انہوں نے نام رکھا اور یہ تو رمض ہے، رمض پھر بن گیا رمضان۔ تو یہ وجہ تسمیہ ہے، عرب والوں نے نام رکھا۔ اچھا یہ روزے رمضان شریف میں ہی فرض کیوں ہوئے، اس کی بھی سن لیجیے دوستو۔ شاعر اسلام جتنے بھی ہیں، ہمارے اسلام کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، ان کی بنیاد دیکھیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ مثلا صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ تک جو دوڑ لگاتے ہیں حاجی، یہ عمرے کا بھی ایک فرض ہے اور حج کے لیے بھی۔ تو یہ دوڑنا جو ہے یہ ضروری قرار دیا گیا، کیوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی نے صفا سے مروہ تک، مروہ سے 7 چکر لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوا کہ یہاں عمرہ اسی کا ہوگا جو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک 7 چکر لگائے۔ یعنی ہر چیز آج لوگ وہاں صحیح کرتے ہیں، ان سے پوچھو یہاں کیا دوڑتے ہو تو وہ ضرور کہیں گے کہ مائی حاجرہ کی سنت ہے، کیونکہ یہ اللہ کو منظور تھا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ اکثر غار حرا میں جایا کرتے اور وہاں دن کو کچھ نہیں کھایا کرتے تھے، اور شام کو غروب آفتاب کے وقت تھوڑا سا کچھ کھا لیتے تاکہ رات کو پھر ذکر کرنا ہوتا تھا اللہ کا، اپنی قبر سیدھی رہے جس سے۔ تو یہ ادا اللہ کو بڑی پیاری لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو رمضان شریف کے روزے جو ہیں یہ بھی رمضان شریف میں فرض کر دیں، رمضان شریف میں روزے فرض کر دیں۔ اچھا دیکھیں مدینہ پاک میں کتنی برکتیں ملی ہیں، کتنی برکتیں، حضور ہجرت کر کے آئے نا تو مدینہ منورہ میں کتنی برکتیں ملی، گنوں ذرا شمار نہیں ہو سکتی۔ نماز فرض ہوئی مدینہ منورہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ منورہ میں، زکوٰۃ کا حکم آیا مدینہ منورہ میں، جنگ بدر ہوئی مدینہ منورہ میں، اور تحویل قبلہ ہوا تو وہ بھی مدینہ منورہ میں، قبلہ بھی یہی آ کے بدلا گیا۔ تو یہ ساری پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کعبے کا طواف کرتے ہوں گے، عمرہ کرتے ہوں گے۔ حضور مسکرا کر فرمانے لگے ایک بات میں بھی بتاتا ہوں، تمہارا یہ اشتہار ہے تو وہ تجھے اور بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو چاہے کہ اسے پورے عمرے کا مقبول اور مبرور ثواب مل جائے، وہ مسجد قباء میں جا کے 2 نفل پڑھ لے، اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ قباء مسجد نبوی سے تقریباً وہ 1.5 میل دور ہے یا 2، زیادہ سے زیادہ۔ ویسے پیدل جائے تو جن کو پتہ ہوتا ہے نا، پیدل جائے تو سارے 20 منٹ لگتے ہیں، تو وہاں جو جا کر 2 نفل پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا یہ وہ ثواب ہے کہ جس میں کسی قسم کا نقص نہیں، فزیکلی طور پر جب ہم وہاں کرتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نقص رہ جاتا ہے، لیکن جو اللہ اپنی طرف سے عمرے کا ثواب دیتا ہے وہ مقبول اور کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ فضل اللہ کا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں کامل و اکمل و مکمل و کامل ہے، اس طرح اس کی عطا بھی مکمل و کامل ہے، اس میں کوئی کامل ہونے میں شک نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام پھر خوب خوشیوں سے جھومنے لگے، اور سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، سرکار کا دستے مبارک پکڑ کر چوما تو صحابہ کرام مسکرا پڑے، کہنے لگے لو ساری شرطیں پوری ہو گئی، ادھر حجر اسود چومتے ہمیں دستے مصطفیٰ چومنے کو مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ ساری دولتیں جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی۔
تو پہلی قوموں پہ اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی روزے ہم نے فرض کیے تھے. یہ جو عیسائی باغے ہیں یا یہودی لوگ ان پر بھی روزے فرض تھے 30. پھر ایک بیمار ہو گیا ان کا بادشاہ, وہ کسی بھی طرح سے صحت یاب نہیں ہو رہا تھا, تو اس نے منت مانگی اگر میں تندرست ہو گیا خدایا تو 10 روزے بڑھا دوں گا. قدرت خدا کی اس کی زندگی باقی تھی, کسی طرح سے اسے شفا مل گئی, اس نے 40 روزے کر دیے. پھر اس کے بعد وہ بادشاہ آیا, وہ بھی بیمار ہو گیا, قریب مرگ پہنچا, تو لوگوں نے کہا کہ اس نے تو منت مانی تھی, تم بھی کوئی مانو. وہ کہنے لگا یا اللہ 50 روزے کر دوں گا, مجھے صحت عطا فرما. لو جی لوگوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ اس اکیلے آدمی نے اپنی صحت یابی کے لیے, شفا یابی کے لیے, تو پھر اس کو بھی شفا ہو گئی, پھر 50 چل پڑے. پھر اس کے بعد ان کی کانفرنس سے ہوتی ہیں, بہت کچھ تبدیل کیا انہوں نے, اب تو کم رکھتے ہیں. تو جو اسلام ہے اس کی دنیا میں کوئی اصول نہیں بدلا جاتا. وہ کہتے ہیں نا کہ رسم و رواج بدلتے دیکھ لیا, شاہوں کو بدلتے دیکھ لیا, صبح و شام بدلتے دیکھ لیا, اسلام کی دنیا میں لیکن سلطان نہ بدلا جائے. اسلام کے اندر جو نماز فجر کی حضور پڑھتے تھے وہی آج پڑھی جا رہی ہے. 2 فرض تھے, 2 سنتیں تھیں, وہی آج پڑھی جا رہی ہے. حضور ظہر کی نماز 12 رکعت پڑھتے تھے, آج بھی 12 پڑھی جا رہی ہے. مغرب کی 7 پڑھتے تھے, آج بھی 7 پڑھی جا رہی ہے. عشاء کی 17 پڑھتے تھے, آج بھی 17 پڑھی جا رہی ہیں. وہ حج 9 ذوالحج کو جایا کرتے تھے, آج بھی 9 ذوالحج کو حج ہو رہا ہے. وہ 30 یا 29 روزے پر عید کرتے تھے, آج بھی اسی دن پہ عید ہوتی ہے. ہمارا اسلام وہی اسلام ہے جو ہمیں دست مصطفیٰ سے ملا. الحمدللہ اس میں زیر زبر کا فرق ہے, زیر زبر کا فرق نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ بدعت, وہ بدعت, وہ بدعت, یہ بدعت, میری بات ذرا دھیان سے سن لے ذرا, اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہیں تک پہنچ جائے میری بات. میں برملا کہوں گا کہ بدعت محال ہے, بدعت محال ہے. دین بدلا جاتا ہے, فرائض و واجبات بدلے جائیں تو. فرائض و واجبات تبدیل ہو جائیں, لوگ کر لیں تبدیل, بدل لیں, تو پھر دین کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے, اس کو بدعت کہتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ حج 9 کو ہوتا تھا, آج بھی 9 کو ہوتا ہے. روزے بندی تھے یا نہیں تھے, آج بھی اتنے ہیں. فجر کی نماز 2 رکعت فرض تھی, آج بھی 2 فرض ہے. ظہر کے 4 فرض تھے, آج بھی 4 ہی فرض ہے کہ نہیں؟ بتدریج بالکل اسی طرح. بھائی زیر سے زبر نہیں ہوئی. جو قرآن الحمدللہ ہے وہ الحمدللہ نہیں ہوا, وہ الحمدللہ ہی ہے, تو پھر بدعت کہاں سے آ گئی؟ فرائض و واجبات تو سارے وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے ادا کیے جاتے تھے, آج بھی وہی ادا کیے جا رہے ہیں. یہ غیروں کا ایک پراپیگنڈا ہے, غیروں کا پراپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ذرا تھوڑا سا اختلافات خرافات ڈال کے ان کو ٹولے ٹولے کر دیا جائے, ان کے اتحاد کا شرارہ پھیلا دیا جائے, ان کا اتحاد ختم کر دیا جائے, ان کے اتحادی صفوں میں دراڑیں پیدا کی جائیں. تو انہوں نے بدعت کا ایک نیا قسم کا مسئلہ چھیڑ دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرائض و واجبات جو ہیں وہ سیم ہیں وہی, تو پھر بدعت کیسی؟ ہم جی قبروں میں جاتے, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے قبرستان تھا, جنت البقیع. حضور روزانہ وہاں عصر کی نماز کے بعد جایا کرتے تھے. بتاؤ بدعت کیا ہوئی؟ اور ہر مہینے ایک دفعہ حضور احد پہ جایا کرتے تھے, وہاں آپ کے چچا کی قبر ہے اور شہداء کی قبریں, وہاں جا کر حضور فاتحہ پڑھتے اور ان کے فضائل لوگوں میں بیان کرتے اور شہادت کی فضیلتیں بیان کرتے. پتہ لگا بزرگوں کا عرس کرنا حضور کی سنت ہے. بدعت کہاں سے آتی؟ ہمیں تو کہاں سے نظر نہیں آتی. یہ ہے کہ اس وقت تلوار سے جہاد ہوتا تھا, آج کل بندوقیں ہیں, ایٹم بم ہیں, یہ ہے. تو یہ تو مسئلہ قرآن نے حل فرما دیا ہے کہ تم میں سے برتر قوم وہی رہے گی جس کے پاس اسلحہ جدید ہوگا اور زیادہ ہوگا.
یہ سورت قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں اس کے اندر موجود ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تم میں سے وہ قوم غالب رہے گی جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا، یعنی وسائل کے لحاظ سے. ویسے تو اللہ کی مدد 313 کی طرف آ جائے تو ادھر ہزاروں پر فتح حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ 313 والا جذبہ بھی تو وہ لے کر آئے نا، کوئی جذبہ بھی تو وہ لے کر آئے نا، کوئی صدیق بھی تو ہو، وہ عبد الرحمن بن عوف بھی تو ہو، کوئی حضرت عبیدہ بن جراح بھی تو ہو، کوئی مولا کائنات بھی تو ہو. چلو نہ ہو ان جیسا ایمان تو ہو. اس لیے بدعت حرام ہے، بدعت نہیں، کوئی بدعت نہیں، دین سیم ہے. میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے. روزہ عبادت کا دروازہ ہے. یا جس نے روزہ رکھا ہے اب وہ فضول واہیات گفتگو کرے گا، میرا خیال تو تمہارے خیال میں کرے گا. بھوک لگی ہے تو وہ واہیات گفتگو نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، بکواس نہیں کرے گا. بکواس کہتے ہیں فضول گویائی کو، یوں ہی بک بک کرتے رہنا، زک زک دک دک بک بک. یہ جو ہے نا یہ چیزیں یہ حواس باختہ لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو مراد کہتے ہیں. اللہ اس بیماری سے محفوظ فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل میں 3 چیزیں ہیں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. کم کلام، کم طعام، کم منام. 3 چیزیں جس کے پاس ہو وہ امن میں رہے گا. یہ نوٹ کریں. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن پہلے ممبر پاک پر بیٹھتے، لوگوں رمضان شریف آ رہا ہے، کمر بستہ ہو جائے. لوگوں رمضان شریف آ رہا ہے تجھے مبارک ہو. لوگوں رمضان شریف آ رہا ہے. شیاطین جو ہیں ان کو باندھ کر سنگلوں سے ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، روزہ کی بات میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف ختم ہوتے ہی جنت کو اگلے سال آنے والے رمضان شریف تک سجایا جاتا. پورا سال اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے روزے داروں کے لیے جنت کو سجاتا رہتا ہے اور انوار و تجلیات سے اس کو روشن کرتا رہتا ہے. اور حوران جنت کی جو عزت ہے، جو عظمت ہے، جو رونق ہے، جو ان کا حسن ہے، رہنائی ہے، نخرے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو فرمایا جب رمضان شریف آ جاتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے ذرا اس کے دروازے تو کھولو. پھر جنت کے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. دوزخ کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ نا مولوی محمد شریف کوٹلی لوہارا ہمارے بڑا بہت اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یار وہ افیم ملتی تھی نا جس دکان سے، افیم تو جو افیمی ہوتے ہیں جرسی، وہ تالا لگا اس کو ڈبل تالا، ایک وہ جو اندر سے لگتا ہے اور ایک باہر سے اتنا بڑا تالا لگا. کہتے میں بازار گیا تو دیکھا اس دکان میں تالا لگا ہوا تھا لیکن اس کے کسٹمر جو ہے اس دروازے کے آگے ان کی لائن لگی ہوئی تھی. ان کو وہاں سے چونکہ ہرن ملتی تھی، وہ فیم ملتی ہے، چرس ملتی ہے، تو وہاں وہ نا لائن وائز کھڑے تھے، لائن لگی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا دکان تو بند ہے تم تو لائن لگا کے کھڑے ہو؟ وہ کہنے لگے ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، ادھر سے سودا مال ملتا. تو وہ اس طریق سے یوں بات بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہی حال عوام الناس میں خدا نخواستہ کچھ لوگوں کا ہے کہ وہ رمضان شریف میں بھی اپنی عادتیں نہیں بدلتے. وہ نشیوں کی طرح جیسے وہ اس دکان کے آگے لائن بنا کے کھڑے ہیں، ان کا بھی حال وہی ہے، وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی. اگر رمضان شریف میں بھی اپنے آپ کو چینج نہ کیا، نہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر کب چینجنگ آئے گی؟
پھر کب تبدیلی آئے گی؟ رحمتوں کے دھارے چل رہے ہیں، انوار برس رہے ہیں، لیکن یہ انوار اور رحمتوں کے دھارے ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں، ان کا تعلق محسوس کرنے سے ہے۔ اگر ایمان میں تازگی ہوگی، روح میں بالیدگی ہوگی، ایمان میں استقامت اور مضبوطی ہوگی، ایمان میں جتنا اخلاص اور خلوص ہوگا اللہ سے اتنا ہی بندہ قریب ہوتا ہے۔ جتنا ایمان کے اندر خلوص ہوگا اتنا ہی اس کو دین کی باتوں سے محبت بھی زیادہ ہوگا۔ اصل میں ایمان کمزور ہو گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اس جسم کی پالنا کے لیے روٹی پانی کی خوراک کی ضرورت ہے نا؟ روٹی پانی کی خوراک کی۔ جس آدمی کو بھوک نہ لگے وہ سخت بیماری ہوتی ہے، اندر کی سخت بیماری ہوتی ہے، تو بھوک نہیں لگتی، کھانا تھوڑا کھائے تو یوں پیٹ کسا جاتا ہے جیسے پانی کی مشق بھری ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بیماری ہوتی ہے نا اندر کی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر کی بیماری ہے، جو اندر کی بیماری ہے یہ پوری باڈی کو متاثر کرتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان میں کمی ہو تو یہ دل کی بیماری ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک سورہ معارج میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو تمہارے ہے نا یہ کردار، یہ تمہارے دلوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے دلوں میں جو ہے یہ ان کا یہ سارا کرتا کرتا ہے جو تم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں یہ باتیں کر کے، کیونکہ 4-5 دنوں کے بعد وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں، باقی فصلی بٹیرے وہ نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں پارٹی ہوگی ہماری پوری ہو گئی ہے، 4-5-6 دن چلو ہفتہ کر لو، اتنا تو رش رہتا ہے۔ جو اصل نمازی ہوتے ہیں نا 12 مہینے کے، ان کو بھی جگہ آگے نہیں ملتی۔ پھر یوں ہوتا ہے، یہ شکوہ نہیں میں کر رہا، میں تصویر دکھا رہا ہوں آپ کی کہ یہ ہے عوام الناس میں یہ بات۔ تو یہ جو ہے نا اسلام فارمیلٹی کا نام نہیں، اسلام وہ ہے کہ مکتبہ عشق کا اصول نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جسے سمجھ آ رہی، جس کا ایمان مضبوط ہوا پھر اس کو چھٹی نہیں ملتی۔ فجر کی پڑھتا ہے، ظہر کی پڑھنے کی نیت رکھتا ہے، ظہر کی پڑھنے کے بعد پھر عصر کی نیت رکھتا ہے، عصر کی پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کا انتظار کرتا ہے، مغرب کے بعد 4 دن لیٹ کا نہیں کہ عشاء نہ رہ جائے، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ جو 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، خلوص سے پڑھتا ہے، میرے حضور نے گارنٹی دی ہے اللہ تعالیٰ اسے تہجد کی نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، تہجد کی نماز اسے انعام میں عطا کر دیتا ہے، پھر وہ پڑھنا تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جو تہجد پڑھنی شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو گئی بلا حساب جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ سودا ادھار ہے نا، ادھار ہے نا سودا۔ اچھا ادھر کیا آپ کو پتہ چل جائے نا کہ بائی پاس پر ٹرک آ رہا ہے، وہ دکان سے گتھی ملتی ہے 3000 کی، وہاں سے ملے گی 2200 کی، تو پہلے جا کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، پہلے کیوں آنے والا کوئی بھی ٹرک ہے اس کی طرف کیوں دیکھ گیا، وہ آ گیا، وہ آگے چلا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا، یوں وہاں انتظار کرتے رہتے بیٹھ کے۔ یہ سودا ہے نقد کا، وہ سودا ہے آدھار کا۔ لیکن یہ باور ہونا چاہیے ہمیں کہ جیسے یہ زندگی ہے ویسے وہ بھی ایک زندگی ہے۔ مرنے کے بعد انسان ایک ایسی کائنات اور ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جو لامحدود قسم کی دنیا، وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں کتاب اس کے سامنے آتی ہے، وہ آنکھیں بند کرتا ہے۔ اگر اوپر اچھی باتیں کتاب میں لکھی ملے تو پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، پھر خوش ہوتا ہے، اس کی قبر پر بھی انوار برستے ہیں، اور اس کو قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہ قبر کی چھوٹے سے کڑے میں اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کا باغ بنا دیتا ہے۔ حضرات روزہ جو ہے رمض سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے گرم لوہا یا گرم پتھر۔ اچھا روزہ رکھنے سے جو سینے کے اندر تپش پیدا ہوتی ہے اور جوئے میدا بھی ہوتا ہے، لب سوکھ جاتے ہیں، سینہ خشک ہو جاتا ہے،
تو اس سے پھر وہ گناہ جو ہے انسان کے جل کے راگ ہو جاتے ہیں. یہ روزے کی تجلی ہے روزے کی. تو فرمایا وہ گناہ اس کے جل کر راگ ہو جاتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں. جو روزہ نہیں رکھتا، میرے حضور نے فرمایا وہ پورا سال بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان شریف کے ایک روزے کی فضیلت کو سارے سال کے روزے نہیں پہنچ سکتے، سارے سال کے روزے نہیں پہنچ سکتے. میں آپ سے واقعہ عرض کرتا ہوں، مدینے کا شہر تھا، مصطفیٰ کی گلی سے نکلتا ہوا ایک بازار تھا. وہاں ایک بچہ یہودی کا تھا تو جوان، وہ کچھ کھا پی رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، ان پر کون سے روزے فرض ہیں، وہ تو کھا رہا تھا، اسے تھوڑا گناہ تھا. لیکن ادھر سے کہیں سے اس کا باپ نکلا آیا، اس کے دل میں تھوڑی سی غیرت تھی، اس نے تماچا مارا اس باپ نے بیٹے کے منہ پر کہ او بدبخت، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمان دکانوں پہ بیٹھے بازار میں پھر رہے ہیں اور ان کے روزے ہیں، تو ان کے دل کو للچاتا ہے کھا پی کے؟ تو ان کے سامنے تو نہ کھا، گھر جا کے کھا، بات جو کچھ کرنا ہے کر جا کے، کیوں سرے عام کھاتا ہے؟ یہ ایک یہودی نے کہا اپنے بیٹے کو. آج کھانے پینے کے لیے وہ کناتیں لگائی جاتی ہیں سڑکوں پر، ان کو پتا ہوتا ہے اپنے ڈیرے کا یہاں سے روٹی کھلی ہوئی ہے، تو وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے کھاتے پیتے ہیں، رس زیادہ ہوتا ہے پھر وہاں. تو وہ ایک یہودی تھا. ہم نے اس معاملے کو اس نظر میں سوچنا ہے کہ کیا اس یہودی کو غیرت کیسے آ گئی؟ وہ اتنی غیرت کاش آج مسلمان کے اندر ہوتی. تماچا جو مارا نا تو دیکھنے والا بھی تو دیکھ رہا تھا نا، کیا دیکھنے والا بھی دیکھ رہا تھا نا. تو وہ بچہ تو چلا گیا گھر میں، آگے آئی گلی، اس گلی پہ موڑ پہ یوں کر کے یہودی کھڑا ہو گیا. میں نے اپنے بیٹے کو کیوں تھپڑ مارا؟ نہیں ٹھیک کیا. اندر سے آواز آئی ٹھیک کیا، اندر سے آواز آئی ٹھیک کیا، یوں کر کے پریشان تھا ٹھیک کیا. بس اس کشمکش میں تھا کہ دل کے اندر ایک انقلاب آ گیا، جیسے اچانک کہیں سے سیلاب آ جاتا، انقلاب آیا کہ ایسے کر ذرا تیرا تو زمزم دور ہو جائے گا. اللہ کا نبی مسجد میں بیٹھا ہوگا تو ذرا اس کے سامنے سنا، ان کی گفتگو سنے تو دل کو سکون آتا، ان کی گفتگو سنے تو دل کو سکون آتا ہے. ذرا ان کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، وہ منع نہیں کرتے جو مرضی چلا جائے وہاں. میرے حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئی. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو شخص آگے ابھی بیٹھا ہے اس کو اپنے پاس بلا لیں. جبریل کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو گیا ہے. فرمایا مگر جبریل وہ تو یہودی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اسی کو مسلمان بھی تو کرنا ہے نا، وہ دل میں ایمان لے کے آیا ہے، ذرا اس کے ایمان کی شمع کو مزید جلا دے. حضور نے اسے بلایا، وہ بھی آ گیا، بڑے ادب کے ساتھ سامنے بیٹھا. میرے رسول پاک نے اپنے دو دستے مبارک جو تھے اس کے کندھوں پہ رکھے، اس کی آنکھوں سے جڑی لگتے رو پڑا. عرض کی یا محمد اللہ کے پیارے رسول پھر اس طرح کرے، اتنی شفقت فرمائی ہے، مجھے اپنے پاس بٹھایا ہے تو پھر مجھے کلمہ بھی پڑھا دے. حضور علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے دل میں کیسے آ گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا تو بازار میں تھا؟ جی حضور. فرمایا تو نے اپنے بچے کو اس ہماری اسلامی غیرت کے تقاضے پر تماچا مارا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ مارا تھا. فرمایا اس تماچے نے تیرے دل کے زنگ کو اتار کر اس میں نور ایمان پر اس یہودی کو اپنے بیٹے کو تماچا مارنے کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا. ایمان نہیں نصیب ہوا میرا، بلکہ حضور کا صحابی بننا نصیب ہوا. حضور کا صحابی بن گیا. اوپر سے آواز آئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان پر، کیونکہ یہ اللہ پہ راضی. یا وہ یہودی
گواچے ہوئے ڈگرہ میں مجھے گزارا سگرٹ لا دیا دے سگرٹ کی دے سکار سارا کچھ کرتے اینا تو نہیں شرم آتی کہ اسی مسلمان حضرات ایک غیرت ہوتی ہے ظاہر کی ایک غیرت ہوتی ہے اندر کی اگر مصطفیٰ کریم سے محبت ہے تو حضور کے دین سے بھی محبت کرنا ہوگی اگر حضور سے محبت ہے تو قرآن سے محبت کرنا ہوگی اگر حضور سے محبت ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی حضور سے محبت ہے تو نماز سے محبت کرنا ہوگی حضور سے محبت ہے تو روزے سے محبت کرنا ہوگی حضور سے محبت ہے تو شب قدر کے حصول کے لیے رات کو جا کر ندامت سے آنسو بہا کر توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہیں ماننے کی قیامت میں کر تو مان گیا وما علینا الا البلاغ